بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، سی ڈی اے جب طے کر لے کہ اس نے اپنی زمین واگزار کروانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سی ڈی اے آنکھیں بند کر لے تو پھر کوئی طاقت جو ہے اس زمین پہ قبضہ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن اب جو نئے چیئرمین نور الامین مینگل صاحب آئے ہیں، ان کی کوششوں سے اور نئے ڈی سی جو ہیں، ڈی سی ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے جناب سردار محمد آصف صاحب، ان کی کوششوں سے پچھلے 3 دن میں سی ڈی اے حکام نے تقریباً 10 ارب روپے کی زمین جو ہے واگزار کروائی ہے۔ ناظرین، یہ بے دریغ آپریشن جو ہے مسلسل 3 دن جاری رہا ہے۔ C15 میں تقریباً 1600 کے قریب جو ہے وہ گھر گرائے گئے جو غیر قانونی طور پہ بنائے گئے تھے۔ البتہ جو پرانی آبادیاں ہیں ان کو قائم رکھا گیا ہے اور ان میں سے دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ کوئی نئے گھر تو نہیں بنے، یعنی ان کی جانچ پڑتال ہونا باقی ہے۔ گزشتہ روز جب سی ڈی اے نے یہ آپریشن شروع کیا تھا مقامی پولیس کے ساتھ مل کر، تو مزاحمت بھی ہوئی تھی۔ جو مقامی لوگ ہیں یا جنہوں نے وہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے مزاحمت بھی کی تھی اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ ان کی جدی پشتی ہے۔ لیکن سی ڈی اے حکام کا موقف ہے کہ 2008 میں ان سب کو پیسے دے دیے گئے تھے اور ناظرین، جو ایک اندازے کے مطابق جو ہے مجموعی طور پہ تقریباً 1600 کے قریب جو ہیں وہ گھر گرائے گئے ہیں اور یہ 550 یا 600 کنال زمین بنتی ہے جس کو سی ڈی اے نے واگزار کروایا ہے۔ یہ C13 کی زمین ہے اور C16 اور C15 میں بھی آپریشن جو ہے وہ سی ڈی اے کے ایجنڈے پہ ہے کہ وہاں پہ بھی زمینیں خالی کروائی جائیں گی۔ البتہ جو پرانی آبادیاں ہیں جو پہلے سے قائم شدہ ہیں، ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے گی کہ آیا کہ اس میں نئے جو گھر ہیں قبضہ گروپوں نے تو نہیں بنائے، چونکہ یہاں پہ ایک نئی واردات بھی ہوتی ہے۔ عارضی طور پہ گھر بنا لیے جاتے ہیں، پھر بلڈ اپ پراپرٹی کی مد میں سی ڈی اے سے پلاٹ بھی لیا جاتا ہے اور پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں۔ تو سی ڈی اے کو چونکہ ساری واردات کا پتہ ہے۔ ناظرین، یہ جو واردات ہوئی ہے اس میں سی ڈی اے نے فی الحال تو 3 جو اپنے ملازم ہیں، ان میں تحصیلدار یاسر شاہ، گرداور آصف اور پٹواری ملک راشد پہ سارا نزلہ کروایا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیئرمین سی ڈی اے، ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے سردار آصف صاحب اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں تو ان 3 کے پیچھے ایک لمبا نیٹ ورک بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ 550-600 کنال کی زمین ہو اور اربوں روپے مالیت کی زمین ہو، اس پہ یہ 3 بندے جو ہیں یہ صرف قبضہ کروائیں اور پھر 2008 سے 2023 تک کیا یہی یہاں پہ رہے ہیں؟ کیا انہی 3 کا یہاں پہ راجنیتی قائم تھی؟ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کئی تحصیلدار آئے اور چلے گئے۔ اور ویسے بھی ناظرین، جب اس یہ آپریشن کا آغاز کیا گیا تو چیئرمین سی ڈی اے نور الامین مینگل کو جو ابتدائی بریفنگ تھی تو یہ سارا نزلہ جو ہے مرزا سعید صاحب پہ جو وہاں کے تحصیلدار ہیں اس پہ گرایا گیا تھا اور ایک آرڈر جاری ہو بھی چکا تھا کہ ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا جائے۔ لیکن بعد میں ابھی آپریشن جاری تھا، اسی کے دوران یہ راز کھلا کہ جناب مرزا سعید اس میں قصوروار نہیں ہے، بلکہ قصوروار تو یہ 3 ہیں۔ لیکن ہم چیئرمین سی ڈی اے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ 2008 سے 2023 تک وہ کون سے لوگ تھے سی ڈی اے کے جنہوں نے قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر اس کے اوپر قبضہ کروایا۔ تو ناظرین، جب یہ قبضہ لیا جا رہا تھا، وہاں پہ آپریشن جاری تھا، سی ڈی اے کی مشینری لگی ہوئی تھی، تو مقامی لوگوں کی طرف سے مزاحمت بھی ہوئی۔ سی ڈی اے کے جو اہلکار ہیں، پولیس کے جو اہلکار ہیں، ان کی دوڑیں بھی لگیں، ان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی۔ لیکن ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے سردار آصف، ان کے ساتھ مرزا سعید اور کچھ سی ڈی اے کے دوسرے اہلکار وہ تقریباً یرغمال بن گئے تھے، لیکن پھر کوئی اللہ کی مدد آئی کہ وہ بچ گئے اور پھر پولیس بھی وہاں پہ موقع بھی پہنچ گئی اور چند جو لوگ تھے قبضہ گروپوں کے جو حامی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن ناظرین، میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ سی ڈی اے کی کم و بیش اس وقت تک جو ہے 5 سے 6 ہزار کنال زمین ایسی ہے جس پہ قبضہ گروپوں کو قبضہ ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو قبضہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سی ڈی اے جب آنکھ بند کر لے تو پھر سی ڈی اے کی آنکھ کو کھول کوئی نہیں سکتا۔ اب 2008 سے اب تک یہ جو قبضے 1600 گھر جو قبضہ گروپوں نے بنائے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہیں کہ پلک جھپکنے میں چھو منتر کے ذریعے کسی سامری جادوگر نے یہ گھر بنا دیے ہیں۔ 2008 سے 2023 کا جو یہ 15 سال تقریباً بنتے ہیں، اس میں آخر سی ڈی اے کے وہ کون جن بھوت تھے جنہوں نے ملی بھگت کر کے یہ سارا قبضہ کروایا؟ تو تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو 5-6 ہزار کنال باقی زمین ہے جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ گلی گلی محلے میں جناب علی سی ڈی اے کی زمین پہ قبضہ ہے۔ ابھی جو اسلام آباد کے تاجر ہیں
وہ ہر ہفتے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں کہ سی ڈی اے کی مہنگی ترین جو میلوڈی مارکیٹ ہے وہاں کی 4 کنال سی ڈی اے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے مافیا نے، اور وہاں پہ انہوں نے جناب علی سروس اسٹیشن بھی بنا دیے ہوئے ہیں، اور کسی نے جناب علی ریسٹورنٹ بنا لیا، کسی نے کوئی ٹھیا لگا دیا. لیکن اور یہ سی ڈی اے سے زیادہ دور بھی نہیں، سی ڈی اے کے بالکل ناک کے نیچے یہ واردات ہوئی ہے. امید ہے کہ سی ڈی اے کے حکام، ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے یا باقی جو لوگ ہیں، جو انفورسمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ صرف کھوکھے اٹھانے پہ یا کھوکھے گرانے پہ توجہ نہ دیں، یہ دیکھیں کہ قیمتی زمینوں پہ کون قبضہ کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. اصل بات ہے کون کروا رہا ہے، کیونکہ سی ڈی اے کے مرضی کے بغیر یہ قبضے نہیں ہو سکتے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ دیکھیں 4 کنال جو سی ڈی اے کا یہ میلوڈی مارکیٹ والی زمین ہے، یہ کم و بیش جو ہے کم از کم جو ہے 2-2.5 ارب روپے مالیت کی یہ زمین ہے. کیونکہ میلوڈی مارکیٹ ایک غیر معمولی اور انتہائی قیمتی مارکیٹ ہے. لیکن سی ڈی اے نے چونکہ آنکھ بند کی ہوئی ہے، سی ڈی اے نے تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں ڈالی ہوئی ہیں، ادھر آنکھ ہی نہیں کھولتا، نہ انفورسمنٹ کا عملہ نہ دوسرا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاجر جو ہیں اسلام آباد کے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، وہ پریس ریلیزیں چلا چلا کے تھک گئے ہیں کہ جناب اس قبضے کو روکا جائے، یہ قبضہ نہ ہونے دیا جائے. تو سی ڈی اے نے جو اچھا کام کیا ہے اس کو سلام ہے، لیکن جو سی ڈی اے نے باقی کام کرنا ہے وہ بھی سی ڈی اے کے ذمہ ہے. یہ صرف میلوڈی مارکیٹ کی کہانی نہیں. ابھی آپ جناح سپر میں چلے جائیں، سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو ایک وہاں پہ جناب علی نادیدہ کوفتے نظر آئیں گی جو سی ڈی اے کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اربوں روپے مالیت کی وہ زمین ہے. اور جو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کی گئی تھی وہ سی ڈی اے کے پاس بھی موجود ہے. سی ڈی اے کو خود دیکھنا چاہیے، کیونکہ سی ڈی اے نے خود بنا کے وہ رپورٹ دی تھی کہ جناب ہماری 5 سے 6,000 کنال زمین پہ قبضہ ہے. اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ یہ ساری زمین واگزار کروا کے ہمیں رپورٹ دی جائے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ زمینیں جو ہیں جو سی ڈی اے کی ہیں وہ واپس لی جائیں. ویسے تو ادارے کے پاس بعض اوقات یقین مانیں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ پلاٹ بیچتے ہیں، ابھی انہوں نے 8 ارب روپے کا ایک بڑا قیمتی پلاٹ بیچا ہے، تو سی ڈی اے میں کچھ خوشحالی کی جو لہر پہر آئی ہوئی ہے. بالکل سی ڈی اے اس وقت خوشحال نظر آ رہا ہے. لیکن سوال یہ بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ آخر کب تک آپ اپنے اثاثے بیچ کے اپنی تنخواہیں ادا کرتے رہیں گے اور کب تک اپنی زمینوں پہ قبضے کرواتے رہیں گے. اپنی زمینیں واپس لیں. 4 5 6 8 10 پلازے تو سینٹورس لیول کے سی ڈی اے کے اپنے ہونے چاہیے، جہاں سے اتنی تنخواہیں آئیں کہ سی ڈی اے کے ملازمین کو اسی مد میں سے تنخواہیں دی جاتی رہیں. اور سی ڈی اے کا جو بجٹ ہے وہ حکومت کے ذمہ ہونا ہی نہیں چاہیے. سی ڈی اے کو تو اپنا بجٹ خود جنریٹ کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سی ڈی اے میں جو ڈیپوٹیشن پہ جو افسران آتے ہی زیادہ تر ڈیپوٹیشن پہ افسران ہیں، پھر وہ آگے دیہڑیاں لگاتے ہیں. جب وہ دیہڑیاں لگاتے ہیں تو ان کے نزدیک واحد ایجنڈا جو ہوتا ہے اپنے اثاثے بنانا ہوتا ہے. ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ جناب انہوں نے سی ڈی اے کو مضبوط کرنا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور خود کو وہ مضبوط کر بھی لیتے ہیں. ان کی کئی نسلیں سنور جاتی ہیں، لیکن سی ڈی اے کنگال سے کنگال ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی بھی چیئرمین سی ڈی اے، اب نور الامین مینگل صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم 3-4 بڑے پروجیکٹ ایسے سی ڈی اے کے اپنے شروع کروا دیں جو سی ڈی اے کی براہ راست نگرانی میں ہوں، جن کے بڑے بڑے کرائے آئیں، جن کی بڑے بڑے جناب جو بھی آمدن ہو وہ سی ڈی اے وصول کرے، اور اسی مد میں ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا ہوتی رہیں. لیکن پتہ نہیں ہماری اس بات پہ کب عمل ہوگا. لیکن میں جناب چیئرمین سی ڈی اے، ڈپٹی کمشنر جناب سی ڈی اے سردار آصف صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس کو سامنے رکھیں. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ نے 550-600 کنال زمین کا قبضہ لیا. ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی ڈی اے کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی کارروائی ہے کہ یہ 3 دن کے اندر آپ نے 10 ارب روپے، سی ڈی اے نے 10 ارب روپے مالیت کی زمینیں واپس لی ہیں. تو سی ڈی اے چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. سی ڈی اے کو پولیس کی مدد حاصل ہے، سی ڈی اے چاہے تو رینجر کی مدد حاصل کر سکتا ہے، لیکن سی ڈی اے چاہے گا تو تاب ہے نا. تو اب نور الامین مینگل صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس وقت کم ہے، چونکہ وہ موجودہ حکومت جب جائے گی تو ظاہر ہے موجودہ حکومت کا وقت تھوڑا ہی ہے، تو پھر نیا چیئرمین آ جائے گا تو ان کی جو پالیسی ہیں پھر وہ نیا چیئرمین آ کے نئی پالیسی بنائے گا. لیکن ہر چیئرمین کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ سی ڈی اے کو کنگال ہونے سے، دیوالیہ ہونے سے بچایا جانا چاہیے. اور یہ واحد حل یہی ہے کہ سی ڈی اے کی زمینوں پہ جو قبضے ہیں وہ ختم کروائے جائیں، اور پھر سی ڈی اے کی زمینوں پہ ایسے پروجیکٹ شروع کیے جائیں جو سی ڈی اے کی اپنی ملکیت ہوں. سی ڈی اے صرف سیکٹر آباد نہ کرے بلکہ اپنی پوری مارکیٹ رکھے جن کے کرائے سی ڈی اے والے خود لیں، اور وہ کرائے جو ہیں سی ڈی اے کے ملازمین کو ملنے چاہیے. سی ڈی اے ہر سال جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بجٹ میں ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے.
میں تو کہتا ہوں کہ سی ڈی اے ایسا ادارہ بن سکتا ہے کہ بجٹ بنانے والے دیکھیں کہ سی ڈی اے نے اس دفعہ بجٹ میں کتنا حصہ ڈالا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.